ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، داتا، دستگیر، حاجت روا ہے. اس کے بعد لا تعداد انگن درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین حضرات، آج رمضان المبارک کے بعد چوتھا جمعہ. پہلے جمعہ المبارک کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ استقامت یعنی ہر کام کے اندر ہمیشگی اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے. دوسرے جمعہ میں تقوی، اللہ کا ڈر، خوف ہونا بہت ضروری ہے. تیسرا جمعۃ المبارک کے اندر حقوق العباد اور زبان کی حفاظت بیان کیے گئے تھے موضوع. آج کا موضوع بھی ان کے ساتھ ہی ملتا جلتا ہے. اخلاص. یہ تینوں کو ساتھ ملا کے اگر چوتھے کو ساتھ ملائیں گے تو یہ پاورفل عبادت ہو جائے گی. یعنی جس کام کے اندر اخلاص ہوگا اللہ رب العزت اخلاص کی بڑی قدر کرتے ہیں. جس کام کے اندر بھی آ جائے اخلاص
اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے۔ اگر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہو، بڑے سے بڑا کام بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹے کام کے اندر بھی اخلاص ہو جائے تو نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اگر بڑے سے بڑا عمل بھی کیوں نہ ہو جائے، اس کے اندر اخلاص نہ ہو تو اللہ رب العزت اس کو رد کر دیتے ہیں۔ آئیے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ لوگوں کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اپنی عبادت اور دین کو خالص اللہ کے لیے کریں۔ قرآن کا دوسرا مقام الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ قرآن کا تیسرا مقام قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ کہہ دیجئے قل کہہ دیجئے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ساری جو عبادات ہیں ان کے اندر اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے، اللہ کی رضا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام ہو تو اللہ قبول کر لیتے ہیں اگر اخلاص ہو، اگر اخلاص نہ ہو تو قبول نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت دعا کو بھی قبول کر لیتے ہیں، اگر اخلاص کے ساتھ کی ہوئی دعا کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتے۔ آئیے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے، انہوں نے سفر کرنا شروع کیا، راستے میں آندھی اور طوفان آ گیا، انہوں نے طوفان اور آندھی بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی ہے۔ وہ غار کے اندر داخل ہوئے ہیں تو غار کا منہ جو ہے وہ پتھر کے ساتھ بند ہو جاتا ہے، اوپر سے پتھر آتا ہے، غار کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ بندے نہ سوچنے لگ پڑے اب کیا کیا جائے۔ تینوں نے مشورہ کیا کہ جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت سے جو کام کیے ہیں اس کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ رب العزت کو ضرور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تینوں نے مشورہ کیا، ان میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ میرے والدین بوڑھے تھے، میں بکریاں چراتا اور دودھ لا کے ان کو پلاتا، ایک دن میں بکریاں لے کر دور دراز چلا گیا، آنے میں دیر ہو گئی، اتنے میں میرے والدین سو گئے تھے، میں نے ان کو اٹھانا پسند نہیں کیا، میں رات بھر ادھر کھڑا رہا، میرے والدین صبح کو اٹھے، میں نے ان کو دودھ کا پیالہ دیا، انہوں نے پیا، کہتا ہے کہ یا اللہ یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ تیری رضا کے لیے کیا ہے، اخلاص کے ساتھ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پتھر جو وہ سرک گیا، یعنی روشنی آنے لگ پڑی غار کے اندر۔ دوسرا بندہ بولا، کہتا ہے یا اللہ میری چچا زاد بہن تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی، وہ مان گئی، جب میں اس کے ساتھ
تنہائی اختیار کرنے لگا، اس کے پاس گیا تو وہ کہتی ہے اخاف اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ کہتا ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا کہ یا اللہ یہ سارا کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا، اخلاص کے ساتھ کیا۔ تھوڑا سا پتھر جو ہے وہ اور سڑک گیا، کہتا ہے یا اللہ اگر یہ والا کام آپ کو پسند ہے، آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو ہمیں اس غار سے، پتھر سے نجات دے دے۔ وہ پتھر اور سرک جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تیسرا بندہ کہتا ہے یا اللہ میں نے اجرت پر ایک مزدور کو لگایا اور وہ مزدور لیے بغیر چلا گیا۔ وہ کچھ عرصے کے بعد، مدتوں کے بعد واپس آیا اور آ کر کہتا ہے میرے مزدوری دے دو، مجھے چاہیے۔ میں نے اس کو کہا یہ سارا ریور جو ہے بکریوں کا، اونٹوں کا، گاؤں کا، یہ سارا تیرا ہے۔ وہ کہتا مذاق کرتے ہو؟ کہتے بھائی جب تم مزدوری چھوڑ کے چلا گیا تھا میں نے وہ مزدوری کے ساتھ وہ مزدوری آپ کی کام پہ لگائی، یعنی بکریاں خریدی اور اس سے ریور بن گئے، اونٹوں کا ریور بن گیا، بکریوں کا ریور بن گیا، گاؤں کا ریور بن گیا، تو یہ مال تیرا ہے، لے جا۔ حدیث میں آتا ہے جب تینوں نے یہ دعا کی ہے پورے اخلاص کے ساتھ کہ یا اللہ اگر یہ کام ہمارے تمہیں پسند ہیں، تیری رضا کے لیے کیے ہیں، کہتے ہیں تیسرے بندے نے جب دعا کی وہ پتھر سارا جو ہے وہ نیچے گر جاتا ہے، غار کا منہ کھل جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرے تو اللہ رب العزت اس کی قدر کرتے ہیں۔ جو بھی کام کرنا چاہیے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا، اس نے ارادہ کیا کہ آج رات میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ کیا کروں گا؟ اس نے نیت کیا کہ میں نے آج رات جو ہے وہ صدقہ کرنا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے رات کو صدقہ کیا تو جس کو صدقہ کیا وہ ایک چور تھا، ڈکیٹی کرنے والا تھا۔ صبح ہوئی، چرچا ہو گیا کہ فلانے بندے نے صدقہ کیا ہے، ایک چور کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے پھر ارادہ کیا کہ آج پھر میں نے صدقہ کرنا ہے۔ دوسری رات گیا صدقہ کرنے کے لیے۔ وہ صدقہ ایک زانیہ عورت کے ہاتھ پہ رکھ کے آ گیا۔ صبح کو پھر چرچا ہو گیا کہ فلانے بندے نے صدقہ کیا اور زانیہ عورت کے ہاتھ لگ گیا۔ اسی طرح تیسرے دن اس نے پھر ارادہ کیا کہ آج پھر میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ تیسرے دن گیا تو ایک امیر زادے کو صدقہ دے کر آ گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے اس کو بتلایا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا، کیونکہ اس کی نیت کیا تھی؟ اللہ کی رضا تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے جو چور تھا، چوری کرنے والا تھا، اس کے ہاتھ میں جب صدقے کا مال آیا اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے دے، اس کو ڈکیٹی کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا بندہ جو تھا یعنی زانیہ عورت تھی جس کے ہاتھ پہ وہ پیسے رکھ کے آ گیا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ہو سکتا ہے زانیہ عورت کو ضرورت تھی، اس کے پاس مال آ گیا، اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے دیں، وہ زنا سے باز آ جائے،
تیسرا مالدار بندہ جس کو وہ صدقہ دے کر آیا رات کو، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑ لے، یعنی زکوٰۃ نہیں تھا دیتا وہ دینے لگ پڑے کہ لوگ صدقہ کرتے ہیں میں بھی صدقہ کروں۔ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملاں دا دار و مدار جڑا وہ نیتاں دی ہے، جس طرح دی نیت ہوئے گی بندے دی اسی طرح دا ہی اجر ملے گا۔ نیت خالص ہونی چاہیے اللہ دی رضا واسطے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ صحرا تے جا رہا ہے، انہوں پیاس لگی ہے، پانی پینا چاہتا ہے، پانی نہیں لبدا ہے تے ایک کھویں دے وچ تھلے اتردا ہے، اپنی پیاس بجھاندا ہے، پانی پی لیندا ہے۔ جدوں وہ بندہ باہر آندا ہے تے ایک کتے نو ویکھدا ہے، کتا جڑا ہے وہ اپنی زبان باہر کڈ کے مٹی چٹدا پیا ہے، انہوں ترس آ جاندا ہے، وہ پھر بے زبان تے جانور تے ترس کھادا ہے، وہ پھر کھویں دے وچ تھلے اتریا ہے، پانی کسے چیز دے نال بھر کے لے کے آیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کہ انہیں کتے نو پانی پلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دی مغفرت فرما دیتی ہے، یعنی وہ دی نیت صاف سی، اللہ دی رضا واسطے انہیں پانی پلایا اخلاص دے نال، جانور نو کتے نو پانی پلایا ہے، اللہ رب العزت نے وہ دی بخشش فرما دیتی ہے۔ یعنی دسن دا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت دے ہاں اخلاص دی بڑی قدر و قیمت ہے۔ بے شک بندہ مشہور نہ بھی ہوئے پھر بھی اللہ دے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ آئیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ موجود نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن دے وچ ایک بندہ ہے، او دا نام اویس بن عامر ہے، تے جدوں بھی وہ تانوں ملے تو او دے کولوں بخشش دی دعا کرایا جے۔ وہ اپنے والدین دا بڑا خدمت گزار ہے، اس کر کے وہ حج کرنے واسطے نہیں آ سکیا، وہ اپنے والدین دی خدمت کردا ہے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اللہ تے قسم چک دے تے اللہ رب العزت دی قسم نو پورا فرما دیندے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا دور بھی چلا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا دور خلافت ہے، تے عمر رضی اللہ عنہ نا جستجو سی تو سی کہ بندہ کون ہے، جہاں بھی کوئی قافلہ آندا انہوں پوچھ دے کرن قبیلے تو کوئی آیا، پتہ چلیا کہ ہاں ایک بندہ آیا کرن قبیلے تو اویس نام ہے، وہ کول گئے نے، جا کے انہوں پوچھ دینے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سی او دے جسم دے اتے فل بیری دے نشانات ہون گے، سارے انہوں اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے پر ایک نشان رہ جائے گا۔ وہ جا کے نا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھیا، تصدیق ہوئی تو کہنے لگے اے اویس کرنی تو اپنی والدہ دا خدمت گزار ہیں اور تیرے فلویری دے نشان بھی نے، تے اللہ دے پاک پیغمبر نے اے نشانی دسی سی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تے قسم چک لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی قسم دی لاج رکھ دینے، پورے فرما دیندے نے، لہذا ساڑھے واسطے دعا کر دیو۔ اویس کنڈی صحابی نہیں ہے تے اللہ رب العزت دی ہاں قدر و قیمت کی دی ہے اخلاص دی، تو او پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اور علی رضی اللہ عنہ نے دعا کروائی اپنے واسطے اویس کرنی رحمہ اللہ دے کلوں۔ اس کا دسن دا مقصد ہے کہ جیڑا کام اخلاص دے نال کیتا جاوے اللہ رب العزت بڑی قدر کردے نے دی۔ آئیے اللہ دے پاک تے جیڑا وڈے تو وڈا کام بھی ہوئے اگر اخلاص نہیں تے اللہ رب العزت نو او کام قبول ہی نہیں، اللہ رب العزت نو او چیز محبوب پسند ہے جیڑی او دی رضا واسطے کیتی جائے، اخلاص دے نال کیتی جائے۔
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت ابو ہریرہ نے کہندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا تے تین بندیاں دا فیصلہ اللہ رب العزت پہلے کرن گے۔ او کہڑے تین بندے نے؟ انہاں نو جہنم رسید کیتا جائے گا۔ دھیان نہ سنیا جے، اخلاص اگر نہیں ہے تے اللہ رب العزت نو کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے دن پہلا بندہ جڑا عالم ہوئے گا، ایک جڑا عالم بندہ انہوں پیش کیتا جائے گا۔ اللہ رب العزت سوال کرنگے کی کر کے آیا، کس طرح رہ کے آیا، اپنی نعمتاں دے متعلق سوال کرنگے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں سکھدا رہا، قرآن سکھاندا رہا، پڑھدا رہا، پڑھاندا رہا۔ اللہ رب العزت کہنگے کذبتا، تو جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ وہ کام اخلاص تو خالی سی۔ تو چاہنا سے میری شہرت ہوئے، لوگ کہن بڑا بڑا عالم ہے، اس کر کے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے انہوں جہنم رسید کر دیتا جائے گا۔ دوسرا بندہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے مجاہد ہوئے گا، جیرا شہید ہویا ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے کھڑا کیتا جائے گا۔ سوال ہوئے گا کی کر کے آیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں اپنی جان دا نذرانہ دے کے آیا جیری سب نو پسند ہوندی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ تعالیٰ کہن گے کذبتا، تو جھوٹ بولنا پیا، تو تے چاہنا تھا لوگ مینوں کہنے غازی ہے، مجاہد ہے، بڑا بہادر ہے۔ او تینوں دنیا تے مل چکی ہے، آخرت وچ تیرا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ اخلاص نہیں ہے دے وچ۔ تیسرا بندہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے سخی بندہ ہوئے گا، جیرا اللہ دی رات بھی خرچ کردا ہے، دن بھی خرچ کردا ہے، جدوں اعلان کیتا جاندا پھر بھی کردا ہے، خفیہ بھی کردا ہے، سامنے بھی کردا ہے۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں پوچھن گے کہ تو کی کر کے ہے؟ کہے گا یا اللہ مینوں تو مال و دولت دیتا سی، میں تے لٹا کے آیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ تعالیٰ کہن گے کذبتا، تو جھوٹ بولنا، تو تے چاہنا سا لوگ مینوں کہن بڑا ہی سخی ہے، بڑا ہی سخی ہے، یتیماں دا خیال رکھدا ہے، غریباں دا خیال رکھدا ہے، یتیماں مسکیناں دا خیال رکھدا ہے، مساجد نو دیندا، مدارس نو دیندا، لوکاں دا خیال رکھدا ہے، تو تے چاہنا سا شہرت۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے حکم ہوئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں انہاں نو پھڑ کے تیناں نو جہنم رسید کر دیتا جاوے۔ استغفر اللہ، یعنی جس کام دے وچ اخلاص نہ ہوئے اللہ رب العزت نو او کام قبول نہیں ہے۔ ہر کام دے وچ اخلاص ہونا چاہیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ بیان کردے نے ایک دیہاتی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا تے آوازاں کسدا پیا، کہندا اخبرنی ماذا فرض اللہ علی من الصلاۃ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو آوازاں دیندا ہے اے اللہ دے پیغمبر میرے تے کنیاں نمازاں فرض نے، کیڑی چیز میرے تے فرض ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا دن چ تیرے تے 5 نمازاں فرض نے۔ کہندا بس؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا نفل بھی پڑھیا کر، تہجد پر، اشراق پر، نفل نوافل سنتا پر۔ اور انہیں پھر سوال کیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا سوال نماز پڑھیا کر، روزے رکھیا کر۔ کہندا جی رمضان دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفلی روزے بھی رکھ۔ میں پچھلے جو میں دسیا سی 13 14 15 جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے سمجھو کہ انہیں پورا مہینہ روزہ رکھیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے روزے بھی رکھو، نفلی بھی تے فرضی بھی۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ بھی ادا کرو، فرضی بھی ادا کر تے نفلی صدقہ بھی کریا کر۔
تے او بندہ جان لگیا کہندا ہے اے اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا ازید علی ھذا ولا انکذا، اللہ دے پاک پیغمبر نو کہندا ہے اللہ دے پیغمبر نہ میں ایدے وچ وعدہ کراں گا نہ میں گھاٹا کراں گا۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح افلح ان صدقہ، اگر اے بندہ سچ کہندا پیا ہے تے کامیاب ہو گیا۔ یعنی عمل چھوٹا ہوئے وڈا ہوئے، اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں، اخلاص ہے تو بندہ کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اخلاص دے نال کام کرن دی توفیق عطا فرمائے، ہر ایک کام اخلاص دے نال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہوں، اس کی رضا کے لیے ہوں، وہی عمل اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے وہی عمل کرنے چاہیے جو اللہ رب العزت کو محبوب ہیں، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، شہرت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتب له حسنۃ کاملۃ، ایک شخص صرف ارادہ کرتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے، بندہ ارادہ کرتا ہے کی نہیں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس کی نیکی کرنے کو اللہ رب العزت کے فرشتے جو ہیں کرامن کاتبین وہ لکھ لیتے ہیں ایک نیکی اس کی، جب وہ کر لیتا ہے 10 گنا 700 گنا تک مل جاتا ہے۔ یعنی ارادہ اچھا ہونا چاہیے، جو بندہ ارادہ اپنا اچھا رکھتا ہے اس کا خاتمہ بھی پھر اچھا ہی ہوتا ہے۔ یعنی ہر کام کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔